السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کل کی کرنٹ ٹاپکس جو ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے، حال ہی میں ہونے والے گلگت بلتستان کے انتخابات، اور اس کے علاوہ اب وفاقی بجٹ پیش ہونے والا ہے. پہلے تو اس کی تاریخ جو 5 جون مقرر ہوئی وہ بھی التوا کا شکار ہوئی، پھر 10 جون، اور ابھی تک نیشنل اکنامک کونسل کا ہمارے اس پروگرام کی ریکارڈنگ تک اجلاس نہیں ہوا. البتہ حکومت وقت جو ہے ان کی جو پارٹی ہے، رولنگ پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے غیر رسمی جو ہیں وہ اجلاس شروع ہونے والے ہیں. اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا. نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوگا اور پھر بجٹ کی تیاری تو ہے ہی پہلے حکومت کی طرف سے، پھر بجٹ پیش کیا جائے گا. ایک اور جو کرنٹ ٹاپک ہے وہ تو ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان دوبارہ جھڑپیں ہوئی ہیں، جنگ بندی کی مخالفت خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس پہ ایران نے بھی رد عمل دکھایا. ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں جن معزز مہمان کو دعوت دی ہے، آپ ہیں پروفیسر ماجد عمر گل، سینئر تجزیہ کار. پروفیسر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. پروفیسر، گلگت بلتستان میں پہلے تو یہ بتائیں، جو ایک عام تصور ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، فارم 47 آ گیا، وہاں 45-47 کا چکر نہیں ہوا کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، ایسا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک روش بن گئی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن کے بعد ہارنے والے لوگ جو دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے بے بنیاد ہے یا تھوڑی بے بنیاد بھی ہوتا ہے. لیکن ہارنے والا اپنے جو کارکنان ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے وہ ایک جواز پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اب دیکھا جائے تو دیکھیں 2008 کا الیکشن ہوا، 2013 کا الیکشن ہوا، پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں، اور پھر 18 میں الیکشن ہوا، اور ابھی 24 میں بھی. تو موسٹلی جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اکثر جو ہارنے والی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے. اب یہ 2009 میں الیکشن شروع ہوا تھا جی بی میں، اس کو سٹیٹس دیا گیا، پھر یہ بعد میں 15 میں ہوا، پھر 20 میں ہوا، 19 میں ہوا بلکہ. تو اب یہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ وہاں پیپل پارٹی تھی، پھر وہاں پہ نون لیگ کی گورنمنٹ آئی. جی، دونوں نے وہاں باریاں دی ہیں. ہوتا یوں تھا کہ یہ جو ہماری آزاد کشمیر اور جی بی کا علاقہ ہے، اس میں میاں صاحب عام طور پہ ایک روٹین میٹر رہی ہے کہ جو بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کے فالوور وہ عام طور پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ ہمارا ایک اچھا لیزون رہے گا، اور ہمیں وفاق سے جو بھی بجٹ چاہیے. اچھا، اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ چونکہ 85 کے بعد جب ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سسٹم ریسٹور ہوا تو اس وقت آزاد کشمیر اور پاکستان کا الیکشن ساتھ ساتھ ہوا 2-4 مہینے کے فرق سے. لیکن 88 میں یہاں پر تو اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، آزاد کشمیر میں گورنمنٹ چلتی رہی. اب ہمارا الیکشن، جنرل الیکشن پاکستان کا جب ہوتا ہے تو اس کے تقریباً 2 سال کے بعد کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے، کشمیر میں، اور یہی سچویشن آلموسٹ جی بی کی ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم تو رہتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کا لیزون رکھنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری وہ گورنمنٹ آئے جو جس کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایسی مطابقت ہوگی، کمپیٹیبلٹی ہوگی. لیکن اب ذرا بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے کہ یہاں پر رولنگ پارٹیز بیسیکلی جو 2 ہیں، نون لیگ باقاعدہ یعنی کہ باقاعدہ گورنمنٹ میں ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ آئینی عہدوں پر تو وہ بالکل لیکن آزاد ہونے کا تاثر بھی دیتے ہیں. ہم ان کے جی بالکل ساتھی نہیں ہیں. اب یہ بڑا ہم نوا نہیں ہیں. جی، تو ہم ان کے حریف نہیں ہیں، بس حلیف ہیں، لیکن حلیف بھی ہیں کہ میں شراکت اقتدار میں نہیں ہیں. اچھا، اب انہیں موقع دیا گیا اور وہ انہوں نے اپنی کی، اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ نے اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لیا، ان مائی اوپینین. وہ دیکھا نا جی نواز شریف صاحب گئے ہیں تو وہ صرف کارکنوں سے خطاب کر کے واپس جنیوا چلے گئے، اور اسے پرانی سٹوریاں وہ کوئی خاص بات انہوں نے کی نہیں. دیکھیں نا، یا تو ہوتا نا کہ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے، وہ تو انہوں نے کیا نہیں. اچھا، اب یہ بھی ہمیں اس بات کو ایک بڑا پازیٹیو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں لوگوں کی رائے کا اگر احترام کیا گیا ہے. ہاں،
یہ بڑا اہم یہ نقطہ ایک ہے. بہت اچھی بات ہے ہمارے تو لیے. ڈاکٹر صاحب پروفیسر ووٹر ٹرن آؤٹ تو سنا بڑا اچھا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل اچھا تھا. اور اس کا اگر مطلب عوام نے کوئی حصہ جی, لیا اس میں. عوام نے اس میں ووٹ اپنا رائے کا اظہار کیا, اور اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کو پسند کیا تو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اگر چلتا رہے گا تو خود بخود اس میں بہتری آ جائے گی. بہتری اس سے بڑی ریفارمیشن ہے کوئی. جی لوگ کہتے ہیں ریفارمز لائیں. جی, جب ہم سسٹم چلتا رہے, ریفارمز جب ہم ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو چلتے ہوئے کو غیر فطری طور پر توڑ دیتے ہیں, ہاں, یعنی کہ کبھی مارشل لگا دیا, کبھی عدالتوں نے اس کو انٹروین کر دیا, تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو, اب جیسے ہوا ہے, تو ابھی دیکھیں نا 13 سال سے کے پی میں حکومت ہے ایک پارٹی کی. اب وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. ابھی وہ لکی مروت میں ایک حادثہ ہوا تو ایمبولینس ہی نہیں تھی وہاں پہ. جی جی, بھائی نہیں تھی تو آپ لوگوں نے جس کو الیکٹ کیا ہوا ہے بھگتے. ہاں بالکل. اگر وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں, یہ تو ان کا کام ہے پرووائڈ کرنا. اب اگر وہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو کراچی بنا دیں گے, ایک پارٹی نے کہا ہمیں لاہور, ہم آپ کو لاہور بنا دیں گے, تو انہوں نے کراچی بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات ہے, کراچی بنے وہ. اگر یہ تو نہیں وہ سوچ رہے ادھر سمندر آ جائے گا کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ برف کی بجائے ہمارے ساتھ گرم پانی آ جائے گا. بھارت والے تو کہتے ہیں نا کہ لاہور میں بندرگاہ ہے. جی ہاں, وہ تو انہوں نے پچھلے سال یہ کہہ دیا تھا, سمندری کو انہوں نے فیصل آباد کا سمندر سمجھ لیا تھا, اور لاہور کی جو تھا وہ اس کو جو ہمارے ڈرائی پورٹ کو انہوں نے سی پورٹ کہہ دیا. تو یہ تو خیر ان کی نا علمی اور کم فہمی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہوا ہے, لوگوں کی رائے دہی کا اظہار ہوا ہے, اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا جائے, اور اگر پیپلز پارٹی نے وہاں میدان مار لیا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے. کل میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, اس میں کہا جی الیکشن ریفارمز ہوں, وہ فلاں کر لیں, یہ اصلاحات. میں کہا جی سب سے بڑی اصلاحات ایک ہی ہے کہ خوش دلی سے ہارنے والا بندہ ہاتھ مصافحہ کرے, اسے کہ مبارک ہو جناب, ہم بھی دیکھیں گے. ہاں جی, ہم ایز این اپوزیشن دیکھیں گے, آپ کی کارکردگی لوگ بھی دیکھیں گے. دیکھیں سر, بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے بجٹ پہ کی بھی بات کرنی ہے. دیکھیں بجٹ پیش ہوتا ہے جی, تو مجھے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ بجٹ تقریر ہو رہی ہوتی ہے اور اپوزیشن شور کر رہی ہوتی ہے اور کاغذ پھاڑ کے پھینک رہے. حالانکہ چاہیے یہ کہ وہ کہیں کہ جی آج ہم آپ کی تقریر سنیں گے, اور 2 دن کے وقفے کے بعد جب بجٹ ڈبیٹ ہوگی ہم آپ کے سارے وہ جو پوائنٹس ہیں سارے لے کر آئیں گے, پوائنٹ بائی پوائنٹ, اور ہم بتائیں گے کہ کہاں پر آپ مسٹیک کر رہے ہیں, عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ کام ہے اپوزیشن, اور آپ صحیح کام نہیں کر رہے. یہ شیڈو کیبنٹ بنائیں, اور وہ اس کے مطابق پھر دیکھیے. بات یہ ہے سر کہ حکومت وقتی ہوتی ہے بالکل, لیکن ریاست, مملکت, اسٹیٹ, یہ تو ہمہ وقت, وہ تو ایک مستقل اکائی ہے. وہ اب اگر حکومت کسی کی ختم ہو گئی ہے, میتھمیٹکس کی ٹرم چرائی. جی جی بالکل, میتھمیٹیکل کانسٹنٹ, کہ یہ اگر ہماری حکومت فرض کیا کسی کی اگر ختم ہو گئی تو اس کا خدا نہ مطلب یہ تھوڑی کہ ملک ختم ہو گیا. ملک ختم ہو گیا. نو, وہ تو قائم رہنا ہے. اگلے آتی جاتی رہتی ہیں. جی, اگلے الیکشن تو ہمارے قائد بھی اس کے بارے میں بالکل, اگلے الیکشن کی تیاری شروع کریں. آپ اپنی کمیوں کو دیکھیں, اپنی کوتاہیوں دیکھیں. ہر وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنی کوتاہی کمی کا انالیسس کر سکے, اور وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ ہاں یہ میری کوتاہی ہے. انسان کی ناکامی, دیکھیں ہمارا تو تعلیم سے تعلق رہا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتے تھے کہ بیٹا اگر آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ میری کوتاہی تھی, یہ میری مسٹیک تھی پیپر میں, تو آپ فائنل پیپر کے لیے زیادہ تیاری کر لو گے, اور مزید کامیابیاں میں. اگر آپ اپنی ناکامی کو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ انسان اس وقت تک غلطی کرتا رہتا ہے, مسلمان غلطی کرتا رہتا ہے جب تک اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ میری نیکی نہیں ہے, یہ برائی ہے. کہ ایک کام کر رہے ہیں آپ اور متواتر سے کرتے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, تو آپ کرتے جائیں گے. اس لیے جب آپ کو پتہ چل جائے, آپ اپنی خود احتسابی کر لیں. اب یہ الیکشن ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو 2009 کے اور 14 تک ان کا کام رہا, اس کے بعد اب ان کو موقع ملا ہے تو کام کریں وہ. تو یہ میرا خیال ایک اچھی حوصلہ افزا بات ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں نہ کوئی جھگڑا ہوا. جی بالکل, میں اس کو بہت کسی نے یہ گلا کیا, شاید جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے بھی نہیں, شاید نہیں انہوں نے آواز بلند کی, انہوں نے کیا. اس کی 2 ریزنز ہیں, اگر آپ مجھے موقع دیں. ہاں جی ضرور. اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں عوام کو, لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ رولز آف دی گیم کیا تھے. ٹھیک ہے, رولز آف دی گیم یہ تھے کہ اگر پاکستان کے پارلیمنٹ کے لوگوں نے, صاحب اقتدار لوگوں نے یا پارلیمنٹیرینز نے وہاں جانا ہے تو وہ ان کے الیکشن کمیشن سے این او سی لے گا, جیسے کہ نواز شریف صاحب نے بھی لیا.
باقی انہوں نے لیا. جس جس نے این او سی لیا وہ چلا گیا. اب جب این او سی نہیں ہوگا, جیسے پی ٹی آئی کے گوہر کہاں گئے, گور نے لیا اور چلے گئے, لیکن اصل میں حالانکہ سلمان اکرم رائے صاحب اتنے بڑے وکیل ہیں اور نہیں پنجوتا, اور یہ سارے لوگ جان بوجھ کے وہاں پہ آ کے ایک انہوں نے فرض کریٹ کیا کہ لو جی ہمیں نکالا جا رہا ہے ہمیں. انہوں نے کہا ان کی طبیعت میں وہ جنگوازم ہے تھوڑی, یہ اگر این او سی لیتے اور چلے جاتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بار بار یہ مظلومیت کا نعرہ لگانا کہ جی پی ٹی آئی کا نشان چھین لیا. ابھی نشان کدھر چھینا گیا؟ نشان کے لیے تو آپ نے خود جو کام کرنا تھا وہ پورا نہیں کیا. 3 دن آپ کی ہیئرنگ ہوئی ہے, پوری اوپن ہیئرنگ ہوئی ہے, لائیو دکھائی گئی ہے, 9-10 جج بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ جی آپ کا کہاں الیکشن ہوا, کیسے ہو, جو کہ دیکھیں آپ وہ جو پارٹی الیکشن کا ایشو تھا, آپ نے ایک پارٹی کا یہ کوتاہی ان سے ہوئی ہے. جی ان سے ان کی کوتاہی ماننے کے بجائے کوتاہی کی سزا جی کوتاہی کو ماننے کے لیے اپنی مظلومیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم سے نشان چھین لیا. جو قانون ہے وہ تو مظلومیت کو نہیں دیکھتا نا, لیکن جب قانون بن جاتا ہے وہ تو قانون کو دیکھتا ہے نا. دیکھیے میاں صاحب ایک قانون بن گیا کہ جی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے جو بھی اسپاؤز ہیں, بیٹا ہے, کوئی بھی ہے, عزیز ہے, اگر اس نے بیلٹ نہیں لگائی ہوئی, آج کل وہ کیمرے سے اے آئی سے وہ جی آج کل وہ دونوں کو چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کی پنشمنٹ ہے, پینلٹی ہے. اب آپ خام خواہ بحث کریں وہاں پہ, جب تک قانون بن گیا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. یہ ٹھیک ہے, قانون بدل جائے تو ٹھیک ہے, پھر آپ ایگزمپٹڈ ہیں. ایگزمپٹڈ ہو. اس لیے یہ چیز ہے کہ وہ انہوں نے کمپین جو پی ٹی آئی تو ایک ایسی جماعت جو براڈ بیسڈ ہے, پی ٹی آئی کی چھوٹی پارٹی تو نہیں ہے, براڈ بیسڈ, ان کو تو مثال بننا چاہیے لوگوں کے لیے. وہ یہی وجہ ہے نا, قانون کی پاسداری کی مثال. یہی تو بات تھی کہ اگر قانون کی پاسداری کی بات کرتے اور وہ دیکھیں نا, ابھی اب وہ روزانہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کے پی کے کا بجٹ ہم پیش نہیں کریں گے, ہم یہ بجٹ نہیں جب تک ہماری ملاقات نہیں کرائیں گے. دیکھیں یہ جو ملاقات والا معاملہ ہے یہ خود اس کے الجھن میں خود پھنسے ہوئے ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کہ 2017 کے میں جب اس وقت کے وزیر اعظم کو کورٹ نے کہا کہ جی آپ نااہل ہیں, تو بعد میں یہ عمران خان صاحب خود وینٹ ٹو دا کورٹ, اور وہ سابق ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں تھی, وہ بینچ بنا, اور انہوں نے کہا جی کہ جو بندہ بادشاہ نہیں ہے وہ بادشاہ گر کیسے ہو سکتا ہے, لہٰذا جو مجرم ہے جس کو سزا ہو گئی ہے آپ اس سے جماعت کے طور پر کسی قسم کا مشورہ بھی نہیں کر سکتے, ایون پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکتا, اور کے الیکشن میں وہ سارے یعنی انہوں نے کہا ان سے پارٹی کا عہدہ بھی چھین لیں. ہاں جی, اور یہی کہا نا جی جی ان سے مشورہ نہیں. اب یہ وہ کلوز ہے جو اس وقت اس میں جکڑے ہوئے یہ لوگ کہ گورنمنٹ کلوز کی جکڑ میں آئے. جی جی وہ جو فیصلہ جو ہے, کلوز تو نہیں, وہ سپریم کورٹ کا کلوز تو کانسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے, وہ جو فیصلہ ہے اس کی آڑ میں اب گورنمنٹ یہ اس کا کوشچن لے رہی ہے, یعنی سیاد اپنے ہی دام میں آ گیا کہ جب اس وقت دیکھیں نا بڑی آپ نے کلیئرٹی سے جی کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا جی قوانین بنانے ہیں, کوئی فیصلے کرانے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو جو ہوگا جو میز کی دوسری طرف ہے تو کبھی یہ راؤنڈ چینج ہو سکتا ہے. وہ کہتے نہیں ہے what goes around comes around. جی ہاں انگریزی میں کہتے ہیں. جی بالکل. تو وہ جو ناز خیالوی نے لکھی ہے تو قوالی اور نصرت علی خان صاحب نے پڑھی تھی کہ کل تک سجا رکھا ہے تاج جس کے سر پہ آج اسی کے ہاتھ میں کاسا ہے, تمہیں گورکھ دندا ہو. تو یہ چیز ہے کہ اب وہ اس کا فیصلے کی کوشچن گورنمنٹ لے رہی ہے کہ جناب یہ مجرم ہے, اس کو سزا ہوئی ہے, انٹل انلیس کے کورٹ اس کو ختم نہ کرے آپ کو ان سے ہم جو بجٹ کے معاملے میں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور پھر ایک اور بات گورنمنٹ نے یہ آڑ لے لی. اب ایک اور بات, چونکہ ایک مجرم ہے جی جی ہم ان سے بجٹ. جی اب ایک اور بات دیکھیں, کے پی کے میں 13 سال سے گورنمنٹ ہے, تو سید مزمل اسلم صاحب جو ہیں وہ خود تو وہی ہیں نا جی, لیکن وہ سندھی ہیں. اچھا سندھی ہیں, وہ کے پی کے ہے کہ ہے ہی نہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی جو اپنے آپ کو کلیم کر رہی ہے, ویسے تو سارے آزاد تھے وہ اس وقت وہ الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق, تو وہ جتنے لوگ ہیں وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ تو پی ٹی آئی کے پاس تو اپنا کوئی اکانومسٹ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن مجھے پروفیسر صاحب ایک دفعہ وہاں کا ڈیلیگیشن آیا تھا وفد صحافیوں کا, یہ ابتدائی ایام تھے ان کے, کوئی 3 سال گزر چکے تھے, تو ہم نے پوچھا, میں نے کہا یار ہمیں کوئی بنظر غیر جائزہ پیش کر دو مختصر سا. تو کہنے لگے سر کہ 2-3 سال سے ان کا سالانہ ترقیاتی پروگرام لیپس ہوتا آ رہا ہے, یعنی وہ چیزوں کی ترجیحات کا تعین ہی نہیں کر پا رہے پروجیکٹس کا, اور پیسہ جو ہے بھی مختص وہ بھی لیپس ہوتا جا رہا ہے, یعنی کچھ نااہلی کا بھی عنصر وہاں سنا بڑا نمایاں ہے. اس میں انہوں نے ان کا کانسیپٹ انہوں نے یہ آپ کے پاس ہوگی اس کی, انہوں نے یہ اس کا یہ جواب وہ یہ دیتے ہیں. اچھا. اور وہ ایک اس کو لوگوں کی ساتھ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ تو مختص کر دیا تھا,
اچھا لیکن وفاق سے ہمیں ملا نہیں. ہے وفاق سے مختصر پھر کیسے کر. اچھا وہ چونکہ ہوتا ہے نا کہ جتنے پیسے ملیں گے آپ ملیں گے تو اچھا. چلیں. اب یہ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ فرق کیا. این ایف سی کا جو معاملہ تھا وہ تو ہو گیا اور اس میں تو صوبوں کو بہت کچھ پیسے مل گئے, لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب میں پروونشل ٹیکس کے طور پر پنجاب جو ریونیو اتھارٹی ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرتی کر رہی ہے اور اچھا لیکن کر رہی ہے. سندھ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف وہ جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے KPT اور اس کے سے لے کر جو چیزیں ہماری پنجاب کو آنی ہوتی ہیں اس سے ڈیوٹی شوٹی لے کے وہ تھوڑا بہت پیسے اکٹھے کرتے ہیں, باقی اپنے لوگوں سے تو کوئی ٹیکس نہیں لیتے ہیں. رہی یہ بات یہ جو KPK والے ہیں جیسے وہاں ایکسائز ٹیکس وغیرہ نہیں ہے, وہ کچھ بھی وہ بہت مینیمل صاحب بس اکٹھا ہوتا ہے, وہ کوئی اتنا زیادہ پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس اچھا تو بہت زیادہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کا جواب وہ دے دیں گے جی آپ 14 کروڑ ہے اس لیے زیادہ ہوتا ہے, لیکن ریشو نکالنی چاہیے نا. نہیں ریشو نکالنی. اچھا اسی طرح سے KPK میں یہ ہے کہ وہ چونکہ جو چیزیں افغانستان کو آنی جانی ہوتی تھی جو لیگل آتی ہیں تھوڑی بہت, ویسے تو سمگلنگ کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ جو لیگل تھوڑا بہت چیزیں آتی جاتی اس کا وہ پیسہ تھوڑا سا اکٹھا کر لیتے, باقی تو سارا وہ وفاق سے لیتے تھے. اسی طرح سے سندھ والے وفاق. ہاں اب یہ ہے کہ جب وفاق سے پیسہ وہ NFC کے تحت 2018 کے اس میں جو فیصلہ کیا گیا اور وہ پیسے چلے گئے, ٹھیک ہے جی بہت اچھا ہو گیا چلے گئے پیسے, لیکن پرسنٹیج تو بڑھ گئی 2013 میں ایلوکیشن. ہاں جی یہ 2008 میں فیصلہ ہوا تھا. اب پیسے جب اتنے گئے, اتنے پیسے چلے گئے تو جانے کے بعد وہ پروونشل جو فائنانس کمیشن بنا تھا وہ بنا نہیں, وہ نیچے ڈسٹرکٹ کو پیسے گئے نہیں. اب وہ بلوچستان سے پوچھا جائے کہ جی اتنے پیسے آپ کے پاس گئے تھے, یہ KPK میں 13 سال سے اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ایک فرانزک لیب تو بنا نہیں سکے, وہ جل جائے جو جتنے لوگ جو یونٹ وہ نہیں بن سکا. اور پھر یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے اکثر ایک دفعہ کہا, میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ہم صرف ایک جنرل بات کرتے ہیں, انالس کرنا ہم نے, کوئی خبر تو میں کوئی خبر کا تو رساں تو نہیں ہوں, لیکن آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو انالیسس دے دوں گا, ایک چینل پر تھے ہم. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں لاہور میں یا پنجاب میں کتنے KPK کے لوگ کام کرتے ہیں, کیا اتنی پرسنٹیج کے لوگ پنجابی وہاں جا کے کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ وہاں پر وہ مواقع ہی نہیں ہے. ایک ٹورزم تھوڑا بہت ہے, وہ بھی کتنی دیر تک, لیکن اس کا بھی وہ PTI والے الزام وفاق بھی لگا دیتے ہیں کہ مواقع نہیں ہے. اچھا جی, اس کی بھی نہیں, آپ وفاق ذمہ دار ہے. دیکھیں جی 13 سال سے اگر آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں تو ذمہ دار تو آپ خود ہوئے نا. اب آپ اگر کہتے ہیں کہ جی ہم یہ اس وقت 30 جون کو تک یہ KPK کی اسمبلی کا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے تو نہ ہونے دیں. اس کو نہ وفاق کو کوئی فرق پڑنا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑنا, فرق تو آپ کو پڑنا ہے, گورنمنٹ تو آپ کی ختم ہونی ہے. بالکل, کیونکہ 30 جون تک اگر آپ بجٹ پاس کر لیں گے, اٹ ول بی امپلیمنٹڈ آن 1 جولائی آف ایوری فسکل ایئر. اور اب اس سے پہلے یہ آپ نے تقریباً 3-4 دن پہلے ابھی دیکھیں نا, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ 5 جون کو کیوں بجٹ آتا ہے کہ ڈبیٹ بڑی لمبی ہونی ہوتی ہے. اب اگر وہ 10 جون کو نہیں آتا یا 12 جون کو آتا, عام طور پہ یہ فرائیڈے کو اس لیے دیتے ہیں کہ 2 دن کا وقفہ آ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر لوگ سوچ بچار کر لیتے ہیں, اخباروں میں خبریں آ جاتی ہیں اور پھر منڈے سے اس کے اوپر ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اب اگر وہ یہ کرتے ہیں وینسڈے کو کرتے ہیں تو فرائیڈے کو پتہ نہیں پھر بحث شروع ہو سکے نہ ہو سکے, تو 4 دن کا گیپ آ جائے گا. تو اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ اگر آج ایک ملاقات جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا شاید ایوان صدر میں ملاقات ہوگی, پہلے وہ ملاقات ہوگی, اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی, کچھ تھوڑی بہت جو اپنے اندر ہوگا, ایک دوسرے کو مبارکباد ہم ہی دیں گے جیتنے کی کہ جی آپ الیکشن جیت گئے, چلو آپ نے اچھا کیا, برا کیا, ہم ہار گئے, آپ جیت گئے, آپ نے نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اس قسم کی باتیں ہوں گی. پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اپنے ڈانڈے پھیلا نہیں رہی. نہیں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات, ہاں ظاہر پارٹی ہے ایک سیاسی, دیکھیں بات یہ ہے کہ بلوچستان ہے, سندھ ہے. سر بیسیکلی اگر دیکھا جائے پوری آنیسٹی کے ساتھ تو آج ہم جس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کا, وہ اسی پارٹی کا دیا ہوا. اچھا اب پیپلز اب بھی ہماری ایک بنیاد ہے, اب تک وہ بنیاد. ہاں جی, ڈیموکریٹک سسٹم میں ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں جتنی بھی پارٹیاں ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ پنیری اور کیاری اور گملے تو سارے اسٹیبلشمنٹ سے ہی نکل کر آئے ہیں, کیونکہ وہ دور رہا, وہ بھی میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے, اس کو ایک طرف رکھ دیں. لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے کام کیا. چلیں پروفیسر صاحب ایک بریک پہ جا رہے ہیں. جی یہ ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ماجد عمر گل صاحب, اور ہم بات کر رہے تھے GB کے الیکشن کی. اچھا اگر ہم اب آگے بجٹ کی بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, GB کے الیکشن سے تو ہم آگے نکل آئے, کوئی ادھر کوئی ان کے
آپس میں کوئی بون آف کنٹینشن بھی ہے, کوئی اختلافات جی کیا ہے, وہ کوئی اس میں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کر رہے تھے. اختلاف کا جو اصل پرابلم ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل اور میتھمیٹیکل پرابلم ہے. اچھا, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے NFC میں پہلے 2008 سے پہلے تقریباً 40% صوبوں کو ملتا تھا اور 60% وفاق کے پاس تھا, اور اس میں وہ اپنا یہ جو ڈیٹ کا پرابلم ہے پاکستان کے اوپر سب سے بڑا پرابلم ڈیٹ کا ہے. ڈیٹ کا ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا پرابلم جو ہے وہ ہمارا ڈیفنس کا بجٹ, ڈیفنس کا, تو وہ ظاہر ہے جی وہ ضروری ہے, اس کے بغیر دیکھیں نا پچھلے تو سال اگر سروائیول آپ کی, ہاں جی اس کے بغیر تو آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. پچھلے سال آپ نے ثابت کیا, اور اب اگر دنیا آپ کو محور سمجھ رہی ہے اور دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, ایران اور جس کے اس کا ایک ریزن ہماری اسٹرانگ ڈیفنس ہے کہ آپ نے دکھایا ہے پوری دنیا کو, تو دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان تو بہت مضبوط ملک ہے الحمدللہ. اچھا, اب یہ ہے کہ جب یہ ایوارڈ ہو گیا 2008 میں, تو اس کے بعد گریجولی اب تقریباً 20 سال ہونے کو آئے ہیں, 18 سال تو ہو ہی گئے, تو دیکھا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ڈیٹ اور ڈیفنس کے بعد پیسے کچھ نہیں, پیسے نہیں ہیں, بچتے نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ قرضہ لے فیڈرل گورنمنٹ, ہاں استعمال کرے صوبے, انجوائے صوبے کریں, بلکہ اور انجوائے کریں, اور واپسی جو ہے پھر ساری ذمہ داری فیڈرل کی ہو. فیڈرل میں اس نے ایک طریقہ جو نکالا زاہد ڈار صاحب نے کہ وہ لیوی ایک کہا کہ جی یہ جو ہمارا فیول والا معاملہ ہے پیٹرول ڈیزل وغیرہ, تو اس کے اوپر ہم لیوی لگاتے ہیں تاکہ اس کو سیل ٹیکس نہیں ہوگا, تو یہ صوبوں کو نہیں جائے گا, تو لیوی کا جو جتنا پیسہ آئے گا وہ سیدھا وفاق کو چلا جائے. اچھا جی, اب یہ ایک طریقہ. اب یہ جب NFC کو ریوائز نہیں کرنا فرض کیا, 18ویں ترمیم کا یہ اصل مقصد اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے نہ ہونے دیں. اب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں ہونے دیں گے, یا وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا, بلاول صاحب نے کہا, کیونکہ 28ویں ترمیم کے بارے میں ریومر تھی نا کہ اس میں NFC بھی ریوائز ہونا ہے اور انتظامی, بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا جی ہم نہیں ہونے دینا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر نہیں ہونے دینا, تو اب یہ ایک بلیک ڈور جیسے کہتے ہیں نا کہ جی بیک ڈور ڈپلومیسی میں اسحاق ڈار صاحب ملے اور وہ سب لوگ الگ ہو کے بیٹھے, نوید قمر صاحب بھی آئے, تو وہ میرا خیال ہے ان کا یہ پروگرام یہ ہے کہ یہ جو بے انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ جو اتنے 800 ارب اور اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں, یہ فیڈرل سے صوبوں کو ٹرانسفر ہو جائے. اچھا, یہ کن کی خواہش ہے؟ یہ فیڈرل کی ایک تجویز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اوپر یعنی کہ وفاق کا مقصد ہے کہ صوبے اپنے طور پہ پیسہ جنریٹ کریں اور دے دیں, ہمیں اس سے بھی ہمیں لائبلٹی سے نکال دیں. یہ لائبلٹی جب نکل جائے گی تو 800 ارب کی تو ایک بچت ہو جائے گی, ایک بچت 800 ارب کی بچت ہو جائے گی. اور یہ بھی ایک مطلب میں لائٹر نوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں, مطلب بعض لوگ اس کو ناراض ہو جاتے ہیں ہماری باتوں سے. میاں صاحب دیکھیں کہ بات کہہ دینی چاہیے کہ ہم نے نا یہ جو بھی کچھ فیصلہ ساز تھا اس کا, یہ بے انکم سپورٹس پروگرام سے ہم نے نا ایک پرماننٹ بیگر پیدا کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. دیکھیں چاہیے یہ کہ اگر 800 ارب روپیہ یا 700 ارب روپیہ یا ابھی 600 اربی تک, 600 ارب تک لے جاتے ہیں کہ ابھی 800 تو بھی ہونا ہے, اتنے پیسوں کو کرنا یہ چاہیے تھا. یہ تقریباً کوئی 18-19 سال سے کام ہو رہا ہے. اگر امپلائمنٹ سیکٹر میں لگا یہ پیسے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم آپ کو ایک بیلٹنگ کرتے ہیں اور 1 لاکھ خاندان کو ہم اسٹیبلش کریں گے کہ جی آپ کو 20-20 لاکھ یا 25-25 لاکھ دیں گے, اگلے سال آپ کا آڈٹ ہوگا اور اگلے سال آپ کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا, چیک کیا جائے گا کہ آپ پھر بیگر نہیں بنیں گے, آپ کارآمد شہری بنیں گے, آپ کاروبار کر رہے ہوں گے اور آپ ہنرمند لوگ بن چکے ہوں گے, اور پھر ہم اس طرح سے اگلے تو یہ کرتے کراتے ہم تقریباً 1.5-2 کروڑ لوگوں کو سیٹل کر سکتے تھے. اور جو ہم کہتے ہیں جی ہر سال 1 کروڑ پاورٹی سے نیچے جا رہا ہے, تو وہ نہیں جاتا. ہم لوگوں کو اسٹیبل کرتے اور لوگوں کے اندر یہ بات آتی کہ جی ہم نے کمانا ہے اور کھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرضہ لینا ہے یا مانگ کے نہیں کھانا. یہ جو مانگنے والا کام ہے, جو بیگر بن گئے ہوئے ہیں, یا دیکھیں کہ ابھی ٹھیک ہے لوگ مفت دسترخوان وہ لگے ہوتے ہیں, جی دسترخوان آ جاؤ شام کو کھانا کھاؤ. تو میں نے اکثر ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اگر یہ بینر لگاتے کہ آئیے ہم آپ کو ہنرمند بنائیں گے, آپ کو ہم الیکٹریشین بناتے ہیں, پلمبر بناتے ہیں, آپ کو کمپیوٹر آپریٹر بنائیں گے, ہم آپ کو ڈرائیونگ سکھائیں گے, ہم آپ کو الیکٹریفیکیشن سکھائیں گے, ہاں جی, تو یہ آپ جا کے جاب کریں گے. لوگوں کو یہ کانسیپٹ دیا جائے کہ بیٹا آپ نے کام کرنا ہے, جاب کرنی ہے, ٹرائی ٹو ارن. یہ نہیں کہ بھئی بیگر نہیں بننا, اور یہ نہیں کہنا کہ جی مارے گئے لٹے گئے, کہ یہ نہیں کریں. اچھا, اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ جی جتنے کمانے والے ہیں وہ بھی تو رو رہے ہیں. میں نے کہا وہ رو اس لیے رہے ہیں کہ گھر میں اگر 8-9 افراد ہیں تو کمانے والا ایک ہے. ٹھیک ہے,
اور اب ہم نے اپنی جو ضروریات بڑھائی ہوئی ہیں، دیکھیے میں اپنے آپ کو اکثر 1976 سے کمپیئر کرتا ہوں، 50 سال کا پورا ایک ذائچہ ذہن میں لاتا ہوں کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ گورنمنٹ ریزیڈنسی عبادت کالونی میں ہم لوگ رہتے تھے، میرے فادر گورنمنٹ آفیسر تھے، تو وہاں پر رہتے ہوئے ہمارے پاس کون سی سہولت تھی؟ کچھ بھی نہیں. اور نہیں میں آپ کو واضح کرتا تھی ویسے لیکن اس طرح نہیں تھی. اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز تھی، ڈسپینسری تھی، اسکول تھے، پائلٹ اسکول گرلز اور بوائز. میں تو پروفیسر ابھی 76 میں ہی رہتا ہوں. جی جی یہ ہے کہ میرے گھر میں اے سی ہوتا ہے، میں اس کے بغیر سو جاتا ہوں. جی میں یہی اچھا اس وقت اگر میرے پاس گاڑی نہیں چل رہی تو میں پیدل چل پڑتا ہوں. اس وقت اکثر لوگ کہتے ہیں یار تو اس زمانے کا بندہ ہی نہیں گا. اس وقت لوگ سائیکل پہ یا ویسپا ہوتا تھا. اچھا اور عام طور پہ عبادت روڈ سے بس پہ ٹریول کرتے تھے بڑے کمفرٹیبلی، اور لوگوں کے ہم نے تو ڈبل ڈیکر میں بھی ڈبل ڈیکر میں بھی کیا ہوا ہے بالکل میاں صاحب. اور پھر یہ تھا کہ عبادت کالونی میں ہم رہتے تھے تو وہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی کے گھر میں وہ ایک ڈیزرٹ کولر نمائک چیز، اسی تو بہت بڑی بات تھی کیونکہ کسی کی، لیکن they were very comfortable, people were happy اور contented تھے، مطمئن تھے. وہاں سے لوگ اتنے تعلیم یافتہ ہوئے، اتنے بیوروکریٹ، اتنے ٹیکنیشینز، انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، اتنے لوگ پروڈیوس کیے عبادت کالونی نے اور لوگ کام. اچھا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے تھے کہ ساتھ ساتھ کی بادیاں جو ہیں وہ لوگ پڑھائی کی طرف نہ پڑھائی کی طرف آ رہے ہیں نہ کام کی طرف آ رہے ہیں. اگر ہاں جی اب ہم نہیں وہ پچھلے اور بھی وہ جو بادیاں تھی مسمن آباد تک درمیان میں، تو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ پیسے ہم سے لیے تھے تو واپس کرو، تو کہتے جی ہمارا کوئی سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم انہیں کہتے تھے کہ اچھا نہیں ہے تو آپ یہ لکڑی کا کام کرتے ہیں تو گھر میں ہمارے گھر میں یہ کام کر لو. تو کہتے تھے نہیں جی ایسی ایڈے ویلے بھی نہیں ہے، یعنی پھر وہ ویلے نہیں تو وہ ویلے. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے ہاں یہ چیز ختم کی جائے. اچھا پروفیسر مجھے ایک بینکر تھے، ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ لوگ بے روزگاری کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے ایک دفعہ اشتہار دیا اسی طرح کوئی وہ کارپینٹر یہ وہ کوئی ان کے ادارے کو کوئی عام سیمی اسکلڈ لوگ چاہیے تھے، بلکہ نان اسکلڈ بھی، کہتے ہیں آئے ہی نہیں لوگ. ہاں جی اس کی ریزن کیا وجہ ہے؟ میں اس کی ریزن سر میں اس کے میرے پوائنٹ آف ویو میں آپ کا دے رہا ہوں. آئی میں بھی رہوں لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن سر یہ جو پنجاب کا خطہ تھا نا بیسیکلی یہ تھا ایگریکلچر لینڈ. چاہیے یہ تھا کہ جو ہمارے فیصلہ ساز تھے 70s میں وہ ایگرو بیس قسم کی لوگوں کو ایجوکیشن دیتے اور انہیں کہتے کہ دیکھو آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، شعور حاصل کرنا ہے، لیکن بدتمیزی نہیں سیکھنی اور اپنے اس کام کو جاری رکھنا ہے کہ یہ جو ایگریکلچر کا کام ہے اس کو بڑھانے کا طریقہ سوچنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کے تو آپ اس کے جو ایگریکلچر لینڈ اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤ اور یہاں سے خود نکل جاؤ اور نقل مکانی کر کے شہروں میں آ جاؤ. اور پھر یہ کہ آپ یہ جو وائٹ کالر جاب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جی میں ایک جنرل ایجوکیشن حاصل کر لوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کانسیپٹ دے دیا گیا کہ جی 18,000 بندہ پیئر ہوتا ہے اور 270 یا 310 سیٹیں ہوتی ہیں سی ایس ایس کے لیے، تو جتنے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا. اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ جو لوگ بالکل مارجنل پرسنٹیج سے رہ گئے، مطلب انٹرویو بھی کوالیفائی کر گئے لیکن وہ کوٹا بیس پہ پنجاب کے اس میں نہ آ سکے، انہوں نے خودکشی کر لی. یہ بھی ہوا کہ جی یہ کیا بنا. میں خود ایک سی ایس ایس آفیسر رہا ہوں. جی بالکل ماشاءاللہ. میرے ایک بیچمنٹ تھے وہ بڑے نامور تھے، میں نام نہیں لوں گا. جی جی وہ پنجاب میں چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری 10 سال رہے. جی ٹھیک ہے. وہ کوٹا کی وجہ سے اسکردو سے آئے ہوئے. ہاں چلیں بارہ نام نہیں لینا تھا. اچھا اللہ کے پیارے ہو گئے. ہاں بڑے کام کیا ویسے، بڑا میرا بڑا دوست تھا وہ. اللہ تعالیٰ ہاں جی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا. وہ ہم پنجاب کے تھے. جی جی تو وہ ہم سے آگے کی پوزیشن میں چلے گئے، بالکل ایسے ہی بیکورڈ ایریاز کی وجہ. جی بالکل. یہ سر علاقوں کا کوٹا جو تھا بہت سارے لوگ ہم پنجاب کی وجہ سے جی ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے. اسی لیے میں اس بات کے حامی ہوں، باقاعدہ اس کے اوپر میں نے بڑی کمپین کوشش کی ہے جہاں تک کر سکے کہ سب سے پہلے پنجاب کے 2 یا 3 صوبے بننے چاہیے. کیونکہ دیکھیں 371 لوگوں کی اپنی اسمبلی بنائی ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگ بہت سارے ایسے میں نے ایم پی اے مانیٹر کیے ہیں، دیکھا ہے ان کو کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. وہ تو صرف آگے تھوڑی جمائیاں لیتے ہیں، صرف حاضری لگائی اور چائے پی کافی. یہ دیکھیں کہ اگر ایک صوبے کی اسمبلی 100-150 دیکھیں ایران اتنا بڑا ملک ہے جی. ابھی ہم بات کرتے ہیں ایران اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ہیں، پوری دنیا کے ساتھ اس نے مور دین 40 یعنی کہ آلموسٹ 50 ایئر ہو چکے ہیں سینکشن کو برداشت کیا ہے. اس کی آبادی 9 کروڑ ہے اور ہمارے صرف پنجاب کی 14 کروڑ ہے. تو اس کے اتنی بڑی آبادی کے بجائے ابھی ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں
انہوں نے اس کے پنجاب کے 3 صوبے بنا دیے. یہ صاحب ڈبیٹ چلی بھی ہے پچھلے دنوں, لیکن اس کو خراب کر دیا جاتا ہے. اس کو اس لیے خراب کیا جاتا ہے کہ وہ جی پورے ملک کے 28 صوبے بنا دے. جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو ایک ساتھ میں ایک سائیڈ لائن سے ایک آئیڈیا دے دیا جاتا ہے, لگا دیتے ہیں. ہاں جی, ایک آئیڈیا ایسا دے دیا جاتا ہے توڑ پہنچ جائے نا, توڑ پہنچ. اگر ایک کام کو کرنا ہو کہ جی پہلے پروگرام بنائیں کہ دیکھیں جی پنجاب کے ہم نے یہ صوبے بنائے, پائلٹ پروجیکٹ تھا. اس میں دیکھیں کہ صوبائی اسمبلی 100-150 کی وہ بن گئی, 100 کی وہ بن گئی, 200 کی یہ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنا کام کیا ہے. اس پیٹرن کو دیکھ کر آپ سال بعد ایویلیویٹ کر لیں یا سندھ میں بھی آپ بنائیں تو آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے کرنا ہے تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا, وہ کہتے ہیں جی میری تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, آپ کی ڈیمانڈ ضرورت نہیں ہے, میری ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں اور پھر یہ ایسی ریومر چھوڑ دی جاتی, جیسے ابھی بجٹ کا تھا. میں آپ کو یہ بات اپنے پوچھا تو نہیں ہے لیکن چلو اگر اجازت دیں کہ 5 جون کو بجٹ آنا تھا. جی جی, وہ ڈیٹ آگے ہوگی. کیا ریومر ہے یہ ہمارا دیکھ رہا ہے, میڈیا بھی غلط کام کرتا ہے. میڈیا تو سب سے غلط کر رہا ہے. بدقسمتی ہے نا ہماری کہ وہ باتیں دیتے ہیں جس کو جواز نہیں ہوتا کہ جی چونکہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ 28ویں ترمیم لانا چاہتی ہے اس لیے بجٹ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ خبر آپ نے دے دی ہے کہ بجٹ پاس ہونے کے پہلے SOPs کیا ہے, کہ جی کیا مطلب ہے. میں نے کہا سب سے پہلے نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, اس کے بعد اکنامک سروے آتا ہے سر. بالکل, پھر بجٹ نے پیش ہونا. بلکہ اکنامک سروے وزیر خزانہ پریس کے ساتھ شیئر جی وہی نا, میں جاتا رہا ہوں. جی بالکل. اچھا, اب میں نے کہا کہ چونکہ 7 جون کو GB کا الیکشن تھا, 5 جون تک کمپین تھی, سارے لوگ وہاں بزی تھے, 28ویں ترمیم کا کوئی معاملہ نہیں. نہ ابھی تو یہ آپ نے اپنی خبریں بنانے کے لیے کہہ دیا ہے, حالانکہ یہ زیادتی ہے. دیکھیں میاں صاحب, خبر دیں, خبر وہ ہونی چاہیے جو واقعتاً اس میں کوئی حقیقت ہو, آپ کی ذاتی رائے نہ ہو. یہ ابھی میں ایک کورٹ رپورٹر کا ویلاگ سن رہا تھا تو وہ اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا جی جب ہم گئے شروع میں 90s میں تو چلے گئے تو ہمارے وہاں پر ایک تھے سینئر, تو چاچا امین کے کیا نام تھا ان کا, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا آپ نے کورٹ رپورٹنگ کرنی ہے, اپنی ذاتی رائے نہیں دینی. کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی کیا جج صاحب نے سوال پوچھا اور وکیل صاحب نے کیا جواب دیا, بس یہ رپورٹنگ, کیا فیصلہ آیا, یا فیصلہ آیا. ٹھیک ہے, رپورٹنگ دینی ہے, یہ نہیں بتانا, رائے دینا, اور رائے نہیں دینی. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے سب رائے دینے لگ پڑے. ہم آپ نے دیکھیں ایک زمانے میں 1980 تک جنرلی صرف اس کو کہا جاتا تھا جو لکھتا تھا, بس. اب ہمارے ہاں یہ مطلب چینل میں کام کرنے والا جو چائے پلا رہا ہوتا ہے آفس بوائے, وہ بھی اپنے جرنلسٹ سمجھنے لگ جاتا ہے. تو یہ چیز نہیں نا. دیکھیں اگر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں ایک اینالسٹ کے طور پر یا ایک تجزیہ کرنے کے طور پر, تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میں آپ کو ایسی نہیں خبریں سناتا رہا ہوں کہ جی میں بہت باخبر ہوں. نہیں, کیونکہ اب میں اگر یہ بیماری ہے ہمارے, یہ ہمارے یہاں بیماری پیدا ہو گئی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک بات کی ہے, میں نے اس کے اوپر اپنی رائے دے دی ہے. اس لیے سچ اور جھوٹ پہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. وہ ابھی آپ نے جوتے پہن رہا ہوتا ہے, جھوٹ تو آگے نکل جاتا ہے, جھوٹ ایسے جاتا ہے آدھی دنیا سفر کر کے واپس آ گیا ہوتا ہے. تو وہ یہ چیز ہے کہ اور یہ ان کے ہاتھ میں یہ ایک نسخہ آ گیا, یہ اور ہونے کا یوٹیوبرز کے. اس کی ریزن بھی بتاتے ہیں وہ, اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں 1920-22 میں کہیں مولانا ظفر علی خان صاحب کو کوٹ کر دیتے ہیں, ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا, جب اخبار نکالا تو انہوں نے کہا تھا یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ بندے کو کتے نے کاٹا, خبر یہ ہے کہ بندے نے کتے کو کاٹا. اب یہ لیکن انہوں نے تو شاید سمجھانے کے لیے بتایا ہوگا, لیکن اس بات کو ایسے پکڑا ہوا ہے جیسے اس کو ہم نے یلو جرنلزم کے طور پہ اور ایک وہ حیرت انگیز قسم کی اور ہیجان پیدا کرنے کے لیے اور خبریں ایسی. دیکھیں وہ ایک خبر تھی, وہ بیچارے اطہر عباس صاحب کہتے کہتے مر گئے کہ میرا کانسیپٹ کیا تھا, کہ اس میں کانسیپٹ کیا تھا. نہیں وہ یہ تھا ہی نہیں, وہ نہیں ایکچولی یوں تھا کہ جو بات میں نے اس کو بہت پھر اسٹڈی کرنے کی کوشش کی, تو وہ چونکہ مسٹر زیڈ بھٹو چونکہ اردو بھی اس طرح سے بولتے تھے, تو انہوں نے کہیں کہا کہ یہ کیسے ہوگا, ہاؤ اٹس پاسبل, آپ تم اور ادھر ہم ہیں. اچھا اب ویسے باسطر صاحب زیادتی کر گئے تھے وہ اچھی خاصی, یعنی جس کا اینگل انہوں نے یہ دیا, جی بالکل سلانٹ ہے نا یہ. ہاں جی, تو وہ اینگل ایسا دے دیا تو اس نے کہہ دیا کہ ادھر آؤ گے ٹانگیں توڑ دیں گے, باتیں دی گئی ایسے. وہ اس طریقے سے اس وقت بھی جو ہمارے کلیگ تھے اطہر عباس صاحب, لیکن زیادتی کر گئے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ابھی جیسے میرے کولیگ تھے یہ ڈے 1 کے سہیل وڑائی صاحب کالج میں ہم، اچھا اچھا، تو یہ ماشاءاللہ کے کتابیں لکھ دیتے ہیں، آرٹیکل بھی لکھ دیتے ہیں، کمپنی نہیں چلے گی، یہ لیکچرار بھی رہے نا؟ جی لیکچرار انگلش کے، ہم کٹے تھے، میں ان کا ڈے 1 کا کولیگ ہوں۔ اچھا اچھا، آپ ایف سی میں؟ جی نہیں سر، وہ راوی روڈ کالج تھا وہاں پر، یہ بعد میں ایف سی میں آ گئے تھے، میں سائنس کالج میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، ہم کولیگ رہے اور از اے نائس مین آل دو، لیکن بعد میں میری ان سے میں نے کہا کہ وہ آپ یہ جو لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ کمپنی چلے گی، کمپنی نہیں چلے گی، یہ جو رائے دیتے ہیں اور قومی حکومت کا آپ کے ذہن میں جو ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آپ نکالیں۔ یہ قومی حکومت اور صدارتی نظام کے تجربے ہو چکے ہیں، دیکھیں میاں صاحب 62 کا آئین صدارتی آئین تھا، نہیں چل سکا نا، بالکل، اب خود توڑ گئے، وہ بنانے والے توڑ گئے نا، کہ اگر اس میں یہ تھا کہ صدر اگر استعفیٰ دے گا تو سپیکر اس وقت اسمبلی جو ہوگا وہ قائم صدر بن جائے گا، انہوں نے یحییٰ خان کو دے دیا خود، اور وہ اسمبلی توڑ، اور اس کے بعد پھر ہم بغیر آئین کے ہو گئے۔ پھر جو 70 کا الیکشن ہے وہ ایل ایف او کے تحت ہوا، اب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا، اس کے بعد پھر مارچرا لگے، مارچرا لگنے کے بعد جب بھی یہ ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک قومی حکومت طرز کی ہوتی ہے، وہ قومی ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں اب یہ ایک ماڈرن، اکثر یہ لوگ ویسے تو یہ پیپلز پارٹی اور نون بھی کٹھے رہے ایک دور میں تھوڑی دیر کے لیے، یہ اب وہ بھی ایک لحاظ سے قومی، جی وہ 2013 میں 4-5 ہفتے کے لیے آئے تھے، پھر وہ افتخار چودھری والا ایشو بن گیا اور وہ واپس آ گئے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر اس وقت دیکھا جائے تو اس وقت سر بھی ایک بھی قومی حکومت کی طرز ہے، مثلاً کیسے کہ 4 پارٹیوں کی ایک حکومت ہے فیڈرل میں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، آئی پی بھی عبدالعلی والی، تو 4 پارٹیاں مل کے دیکھا جائے تو یہ نیشنل گورنمنٹ ہی کا ایک اب یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر پیپلز پارٹی کے، یہ ایک سسٹم کو چلایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک سسٹم اگر چلے گا اور اس کے بعد الیکشن ہو اور پارٹیاں، اور میرا تو اکثر یہ موقف ہے کہ اگر ہم یہ الیکشن ریفارمز کی جو بات ہے نا وہ اتنی سی ضرور ہونی چاہیے، ایک چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں ہم کہ سر یہ آزاد پہ پابندی ہونی چاہیے، الیکشن اونلی آن دا بیسس آف پارٹی، بس نو آزاد، نو انڈیپینڈنٹ، یہ جو اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں جو کھیل کھیلتی ہیں وہ آزاد کے نام پہ کھیلتی، اور آزادی جو سب سے بڑی اصلاح یہ ہے، یہ اگر صرف یہ کام کر دیا جائے اور پھر پارٹیز جو ہوں گی وہ اپنے کانسٹیٹیوشن بنا کر اس کو امپلیمنٹ کریں گی، وہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ وہ اپنی اچھائیوں برائیوں کو اون کریں گی، جی بالکل، اور وہ انہیں پتہ ہوگا کہ جو ہم نے جو رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں اس کے ایس او پیز پورے کرنے ہیں، پھر ہمیں نشان ملے گا، اور پھر ہماری ایک جنرل کونسل ہے، پھر ہماری، اور پھر اس کا بہت سارا فائدہ کیا ہوگا کہ الیکشن میں بعض دفعہ 40 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی ضمانتیں بھی ضبط کرا لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل لیڈر بنا لیتے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈر بننے کی آڑ میں وہ جو مرضی جرائم کرتے رہیں، اگر پکڑا جائے گا تو وہ کہیں گے جی میں نے میں نے الیکشن لڑا تھا تو مجھے اب سیاسی وکٹم بنایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ پارٹی بیسس ہی ہونی چاہیے، آزاد پہ پابندی ہونی چاہیے، یہ الیکشن ریفارمز کا ایک ایشو حل کر لیں اور یہ کہیں کہ جی پارٹی بیسس، الیکشن آن پارٹی بیسس، پارٹیز خود، اور پھر یہ ہوگا کہ جس پارٹی بندے کو اگر ٹکٹ نہیں ملے گا وہ پارٹی سے بغاوت نہیں کرے گا، یہ بھی ہوگا، بغاوت نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی ایک بندے کو ٹکٹ نہیں دیتی، وہ آزاد الیکشن لڑتا ہے، جیتنے کے بعد وہ پھر پرابلم پیدا کرتا ہے، پھر اپنی پرائس لگاتا ہے، اور پھر جب بجٹ یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو یہ کتنی باتیں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، میں بلیو تو نہیں کرتا لیکن اخباروں میں خبریں تو آتی ہیں کہ وہ انہوں نے کہا جی مجھے یہ چیز دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو، سب سے اچھا کام ہے جو آپ بلیو نہیں کرتے، ہاں جی میں بھی نہیں کرتا، ہاں جی، باوجود اس کے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تھوڑا بہت اعتماد کریں اداروں پر اور پارلیمنٹ کو کام دیکھیں، جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے نا کہ کانسٹیٹیوشن کو بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی طور بھی، ہاں جی، اب ہمارے ہوا کیا ہے کہ جس کو ہم مقتدرہ کہتے ہیں، جس کو ہم اشرافیہ، اب ایسے ایسے ترجمے ہم نے کر لیے ہوئے ہیں، مقتدرہ کہہ دیا، کبھی اشرافیہ کہہ دیا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا، اب ہم اسٹیٹ کہنے لگے ہیں، تو یہ جو دیکھیں کانسٹیٹیوشن ججز جو ہیں یہ بھی ایک سروس آف پاکستان کے تحت ہی آتے ہیں، اب اپنے آپ کو مابراہ سمجھ لیا، ہاں جی بس پھر ٹھیک ہے، تو اب یہی ہے کہ جی ایران کا آپ نے پوچھا تھا، یہ بدقسمتی ہے اسرائیل نے جنگ شروع کر دی، چونکہ اصل خرابی دنیا میں اسرائیل ہے، اور پھر پرابلم یہ بھی پیدا ہوئی، یہ بھی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ جس کے لیے نیکی کر رہے ہیں اس کا بھی خیال کریں کہ ایران نے کتنا لبنان کا ساتھ دیا اور لبنان خود ایران کے خلاف ہو گیا، بالکل، تو آپ وہ بزرگ فرماتے تھے نیکی اتنی کریں کسی دور میں ہمارے بھی خلاف رہا، چلیں بہرحال جی بہت شکریہ جناب پروفیسر ماجد عمر گل صاحب تشریف لائے جی، پروگرام اختتام کو پہنچا، اس میں بجٹ کا بھی ہم نے بات کی کہ اس میں
بون آف کنٹینشن کیا ہے اور سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی چیزیں بہرحال. اور ایک جو کنسیپٹ دیا جاتا رہا ہمارے ہاں ایکسپیریمنٹیشن ہوئی کہ جی نیشنل گورنمنٹ, وہ دیکھا جائے تو ایک ہارمنی والی گورنمنٹ مختلف پارٹیز کی ریپرزنٹیشن سے ملک میں جگہ جگہ موجود ہے. تو ہمیں آئندہ کوئی اس طرح کے مزید ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرنے. رہ گئی اسرائیل ایران کی جو جھڑپیں ہوئی ہیں, اس میں ایران جو ہے, اسرائیل جو ہے وہ پہلے بھی پرپیٹریٹر تھا اور اب بھی وہ جارحے کے طور پہ سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.